بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو ہیں وہ اس بات کے شاکی رہتے ہیں کہ میں مختلف سوشل میڈیائی چینل کو پروموٹ کرتا ہوں، مختلف دوست احباب کو شیئر کر دیتا ہوں اور لوگوں کو کہہ بھی دیتا ہوں کہ بھئی ان کو بھی سنا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ وہ ان لوگوں کو شیئر کر دیتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد وہی آپ کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور اکثر میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے۔ تو میں بیسیکلی نا وہ کیا کہتا ہوں، کہتا ہے کہ بزرگوں کے کہے کے اوپر ہم تو رگڑے جاتے ہیں۔ مفتی عبدالرشید صاحب جامعۃ الرشید کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے، انہوں نے ایک بات کہی ہے، بڑی مزے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنا اللہ کے کام کے لیے خلوص چیک کرنا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور خلوص نیت سے کر رہا ہوں، تو اس کا سب سے بڑا فارمولا یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص آ کر میرے مدرسے کے سامنے، وہ اپنی مثال دے رہے تھے نا کہ میں مدرسہ بنا کے بیٹھا ہوں، تو میرے مدرسے کے سامنے کوئی ایک اسی طرح کا مدرسہ بنا کے یہی کام کرنا شروع کر دے، تو اگر تو اسے یہ کام کرتا دیکھ کر میرے دل کے اندر کوئی حسد کے جذبات پیدا ہوں یا کوئی رائیولری پیدا ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، یہ اپنی کسی مفاد کے لیے یا اپنی کسی حص کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ ایک اور مدرسہ کھلنے سے میرے دل کو اطمینان ہو، خوشی ہو، محسوس ہو کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے ایک اور جو ہے وہ ادارہ وجود میں آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو کچھ یہی جو ہے وہ ہمارا بھی ہے، ہمیں اتنے سارے یوٹیوبر اور ولاگرز ہیں، ہمیں کسی سے کوئی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے تئیں یا ہمارے نقطہ نظر کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ وہی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں یا کروائے جا رہے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کو بائی پاس کرنا، اور پاکستان کی ریاست کو بائی پاس کرنے کے اندر مزہ بہت آتا ہے، مفاد بہت وابستہ ہے، ڈالر بہت ملتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ریاست پاکستان کی یہ پالیسی تھی کہ روس ہماری سرحدوں پر آ گیا ہے اور ہم نے روس کو اپنی سرحدوں پہ روکنا ہے افغانستان کے اندر، تو ریاست نے اس کے لیے مطلب کہ آرمی پلس بنائے، ٹھیک ہے، یہاں سے لوگ گئے برے صغیر سے۔ ایک میری اس حوالے سے دوسری فلسفی بھی ہے جو میں پیش کر چکا ہوں اپنے گزشتہ یکے ولاگز کے اندر، لیکن یہاں سے لوگ جو تھے وہ گئے افغانستان کے اندر، انہوں نے روس کے خلاف جو مزاحمت جاری تھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ پھر یہ کام جو تھا، یہ امریکہ بہادر جب افغانستان میں لینڈ کیا تو پھر یہی کام جو تھا، اس طرح تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ بنیادی طور پہ اس کے بعد سے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی ایک اپنی اکانومی ہوتی ہے نا، اور اس اکانومی کے نتیجے کے اندر بہت زیادہ ڈالرز آئے، بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ آف پرپورشن خوشحال ہو گئے، اور آؤٹ آف پرپورشن خوشحالی کے باعث اب وہ ان کو اس کام کو جو کہ ادارہ جاتی کام تھا، انہوں نے ایک ذاتی کاروبار کے طور پہ اپنا لیا ہے اور اپنا کر اس کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ کچھ ولاگز کے اندر آپ کی خدمت میں عرض بھی یہی کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری ہمدردی تب تک تھی یا ہم ان کی سپورٹ تب تک کر رہے تھے، نمبر ایک جب تک ہماری ریاست کی یہ پالیسی تھی، اور نمبر دو جب تک ان کے اوپر بیرون ملک سے حملہ ہوا تھا۔ اب ظاہر 40 سال سے 2 نسلیں ان کی اس دنیا کے اندر آ چکی ہیں، اور ان 2 نسلوں کو لڑنے مرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ تو جیسے ہی وہاں سے امریکہ بہادر واپس گئے ہیں
انہوں نے انہوں نے پہلے ہم سے پیسے مانگنے کی کوشش کی کہ جناب یہ افغانستان کے اندر جو ہے ان لوگوں کو ہم بامیان کے پاس جا کے بسا دیتے ہیں، یہ آپ کی طرف جو آتے ہیں نا ٹی ٹی پی کے خوارج دہشت گرد، ان کو ہم دور بامیان کی طرف بسا دیتے ہیں۔ اچھا یہ والی فائل جو تھی یہ پہلے تو براہ راست افغانیوں کی طرف سے فرمائش ڈالی گئی کہ یہ 9-10 ارب روپے کا معاملہ ہے، آپ ہمیں دیں گے ہم وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہچڑ مچڑ سے کام لیا گیا تھا، اچھا ہم نے جو ہوتا نا خالصتاً افسرانہ کام کیا ادھر رکھ دو دیکھنے اس فائل میں، وہ ہم نے ادھر رکھ دی، وہ پھر سعودی عرب چلے گئے، مفتی صاحب جو ہیں حقانی صاحب، مفتی صاحب سعودی عرب گئے اور یو اے ای کی جا کے ہمیں سفارش ڈلوا دی۔ اب ظاہر یو اے ای کی سفارش تھی تو زیادہ ایمفسائز کے ساتھ وہ فائل پھر صاحب کی ٹیبل پہ پہنچی، تو ظاہر ہے پھر فیصلہ لیا کسی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی تاریخ یاد ہے، ہم نے ان کے لیے کابل کے اندر بھی ایک بستی بسائی تھی اپنے پیسوں سے۔ کتنے مقیم ہیں وہاں پہ، کتنے مقیم ہیں کابل میں اس بسائی گئی بستی سے، یہاں پہ آگے پاکستان میں دھماکے کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ان کو آپ جتنے مرضی پیسے خرچ کر کے جہاں پہ مرضی بسا دیں، ان کو کام یہی آتا ہے، صدیوں سے یہی کام کر رہے ہیں، کرائے کے ٹٹو کے طور کے اوپر ایک سے پیسے پکڑ کے دوسرے کے اوپر حملہ کرنا، اور جس کے اوپر حملہ کر رہے ماضی کے اندر اس نے جان بھی بچائی ہو تو اس کا بھی قطن کوئی نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، مطلب ماضی میں اگر کسی نے جان بھی بچائی ہے اس کا تو احسان مند ہونا چاہیے نا، نہیں، اگر اسی شخص کو مارنے کے لیے کہیں اور سے پیسے مل گئے تو اس کو بھی رگڑ گئے۔ یہ ذہنیت ہے ہمارے افغانڈو ہمسایوں کی، تو اگر یہ ذہنیت ہو تو ان کو 10 ارب کیا 100 ارب روپے لگا کے وہ جا کے پرلی طرف، میرا مطلب ہے کہ بامیان تو درمیان میں ہے نا افغانستان کے، آپ اسے ہرات کی طرف بسائیے، اس نے پھر کسک کے، بلکہ وہ کیا کرے گا، وہ وہاں پہ وہ والا مکان بیچے گا اور پھر جناب گدے کے اوپر سامان لاد کے کہ ہم تو بے وطن ہو گیا ہے، اور یہ کہہ کے اس نے ادھر ہی گھسوانا ہے۔ تو لہذا بہتر ہے کہ کیوں پیسے خرچ کیے جائیں۔ پاکستان نے وہ پیسے دینے سے انکار اس بنیاد پر کیا تھا، لیکن آگے چلتے پاسنگ ریفرنس کے طور پہ آ گیا تو میں نے کہا ذرا عرض کر دیا جائے، یہ جو آج کل آپ کو داعش کے اندر اور ادھر ادھر القاعدہ کے اندر جو پائے جاتے ہیں، القاعدہ والوں کے لیے بسائی گئی تھی کہ یہ اب کہاں جائیں گے تو ان کو وہاں پہ بستی بسا دیتے ہیں، تو بسائی گئی تھی نا بستی، ہو سکتا ہے اس وقت پیسے بھی ہم نہیں دیے ہوں، لیکن نہیں۔ اچھا اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ دیکھیے وہ اس وقت ریاست کی پالیسی تھی، ہم ریاست کے ساتھ تھے، اب جب یہ سارے گروپ جو ہیں یہ ریاست کو ہی پڑ گئے ہیں، آپ کے اور میرے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر اپنی ریاست کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک الگ سے بات ہو گئی نا۔ ریاست نے بھی دیکھا کہ یہ جو اس وقت مدارس کے اندر 20,000 مدارس ہیں رجسٹرڈ ہمارے، اور اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، زیادہ تر ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین جو ہے وہ نہیں کر پاتے، افورڈ نہیں کر پاتے، کہ وہ وہاں پہ جا کے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اچھا جب افغانستان والا کرائسس چلا تو ان مدارس کے اندر زیادہ تر اکثریت ان بچوں کی آئی جو کہ افغان بچے تھے، پھر ایک کاروبار بن گیا کہ افغانوں کی بستی میں گئے، وہاں سے 50-100 بچے اکٹھے کیے اور اپنی مسجد کو مدرسہ قرار دے کر رجسٹر کروا لیا اور کہا کہ یہاں پہ یہ 50 بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک بم بنے۔ معاشرہ جو تھا وہ اپنے بچے نہیں دے رہا تھا ہمارے ملاؤں کو، تو وہ افغانی بچے گھیر کے لے آئے۔ اچھا افغانی آئے، اس کے بعد تاجک بھی آئے، ازبک بھی آئے، جوزجانی بھی آئے، ٹھیک ہے، ترکمانستانی بھی آئے، کرغز بچے بھی آئے، سارے بچے آئے، یعنی وہاں کے غریب غربا کے جو بچے تھے ان کے لیے تو پاکستان لندن بن گیا نا، انگلینڈ جا کے پڑھیں گے ہم، تو وہ پاکستان میں آگے پڑھے اور پڑھ کے یہاں سے بم بن کے نکلے، کیونکہ مولوی صاحب جو اس کو پڑھانے والے ہوتے تھے وہ اس کے اندر کفار سے نفرت ڈالتے ڈالتے کفار کے کپڑوں سے بھی نفرت ڈال گئے، کفار کے مطلب کہ ظاہر ہے جب نفرت ایک دفعہ وہ سنو بال امپیکٹ کریٹ کرتی ہے نا، تھوڑی سی آپ نے پیدا کی باقی اس نے خود پیدا کر دینی ہے اپنی دماغی اپروچ سے۔ معاشرے کا محروم ترین طبقہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو خوشحال طلبہ ہوتے ہیں یہ تو بڑے بڑے مدارس کے ہی ہوتے ہیں نا، جن کو سال مہینے
ہفتے کے اندر ایک دفعہ چھوٹا گوشت بھی کھانے کو مل جاتا ہے. یہ بیچارے جو ہیں, یہ تو میرا مطلب ہے کہ مولوی صاحب کی اپنی لینڈ کروزر ہی کا پیٹرول ہی نہیں پورا ہوتا تو ان بیچاروں کو کیا ملے. ان کو تو افغان بستیوں سے یا پرلی طرف سے گھیر کے لایا جاتا تھا. اچھا, پیرالل کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ ان کے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں. خاکسار اس طرح کے ایک پروجیکٹ کا حصہ تھا. ابتدائے لڑکپن میں ہی پاکستان ماڈل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن فاؤنڈیشن میف حکومت پاکستان نے بنائی تھی. ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب اس کے چیئرمین تھے اور میں ایک ریسرچ ایسوسیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک تھا. اس دوران میں سی ایس ایس بھی کر رہا تھا اور سی ایس ایس کر کے پھر میں نے کچھ عرصہ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا. ہم نے ایک ایسا خاکہ بنایا تھا جو کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چلے گا. اچھا خیر, وہ خاکہ مجھے نظر آیا جامعۃ الرشید کے اندر مفتی عبدالرحیم صاحب کی امامت میں. مجھے کچھ صاحب بتا رہے تھے کہ جامعہ کا جو لاہور کا کیمپس شیخو پورہ روڈ پہ کھلا, میں حاضر بھی ہوا تھا پچھلے دنوں, اس میں انہوں نے بھی صرف حفظ کی کلاسز کا آغاز کیا اور 50 کے قریب سیٹیں تھیں, 80 کے قریب. تو وہ 450 کے قریب اپلیکنٹ تھے اور 150 تو ایسے تھے جنہوں نے بڑی بڑی سفارشیں بھی اٹھائی ہوئی تھیں, یعنی کہ ان کو داخل کرنا پڑنا تھا. تو پھر انہوں نے اپنی کیپیسٹی بڑھا کے تو میرا خیال ہے 1.5 گنا کر دی, 80 سے 120 کر دی. مطلب سارے طلبہ وہاں پہ اکوموڈیٹ نہیں ہو سکے. اور ابھی انہوں نے درس نظامی پلس او لیول اور اے لیول, خوفناک کمبینیشن ہے. بچہ ان دونوں سے مسلح ہو کے جب عملی میدان میں نکلے گا تو وہ مطلب کہ پاکستان, پاکستانیت, مسلم امہ, یہ تمام والی چیزوں کے اوپر ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوگا اور پھر اس کو دلیل کے ساتھ بھی آپ مسلح کر کے اس معاشرے کے سامنے اتاریں گے. اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو. میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی پتہ ہوگا اور اس کو قرآن کا بھی پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ والا جو کمبینیشن ہے یہ بھی متعارف ہونا ہے. انہوں نے وہاں پہ تو خیر کراچی میں تو سنا ہے کہ محدود تعداد میں کروا دیا, لاہور میں ہونا ہے. اور لاہور میں آپ اس چیز کی ڈیمانڈ دیکھیں کہ اگر ان کے پاس 50 سیٹیں ہیں یا 60 سیٹیں ہیں تو 950 پونے 500 اپلیکنٹ ہیں جو کہ اصرار کر رہے ہیں کہ ان کو داخلہ دیا جائے. اینی ہاؤ, یہ بھی زیر تعمیر ہے لاہور والی کیپیسٹی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے شروع کیا ہے. اس کے اندر ایک اور بھی فیکٹر آیا ہے نا, کمیٹڈ افراد ادارے کو بھی چاہیے, پاکستان فوج کو چاہیے, سی ایس ایس کے اندر کوالیفائی کرنے والے لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو بعض قومیتیں جو سی ایس ایس کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا مقتدرہ کا حصہ بنتی ہیں, ان کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے, پیسہ آیا ہے تو کھانا کیسے. اس کی سب سے بڑی مثال اگر میں آپ سے عرض کر دوں, ابھی کے پی کے قومی خزانے سے براہ راست جو ہے وہ 104 ارب روپیہ جو ہے وہ نکل گیا ہے. قومی خزانے سے ایک پیسہ بھی چیک کے بغیر نہیں نکل سکتا. جرم ہے, آرٹیکل 6 ہے. ٹھیک ہے, 40 ارب روپیہ گیا سکھر سے حیدرآباد کی موٹر وے کے لیے, نکلوا کے کھا گئی وہاں کی بیوروکریسی. یار ان کو پکڑا نیمے دروں نیمے بروں, تو ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ نے اس کی ضمانتیں دے دی, کراچی ہائی کورٹ نے. کر لو اندازہ. ٹھیک ہے, یعنی وفاق سے یا باہر سے جو پیسہ آتا ہے آنا ہے, وہ کھانا کیسے. یار یہ ڈیول, یار ہمارا پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ والا پروجیکٹ بھی اسی لیے رکا پڑا کہ سکھر حیدرآباد جو ریلوے ٹریک ہے اس کو ری ہیب کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ کاروبار ہی لوکل بچوں کا یہ بنا دیا گیا کہ وہ جاتے ہیں ریلوے کے وہ پیچ وغیرہ کھولتے ہیں, جا کے بازار میں بیچ دیتے ہیں, کمائی کر کے گھر آ جاتے ہیں. اب وہ جو ٹریک ہوتا ہے اس کو 15 دن بعد وہ ٹھیلا آئے یا 20 دن بعد آئے, وہ دیکھتا ہے وہ غائب ہیں, وہ رپورٹ پیش کرتا ہے, اور پھر مزید 15 دن کے بعد آگے لگتے ہیں. اتنی دیر میں اگر کوئی گاڑی تیز رفتاری سے گزر گئی وہ دی ٹریک ہے. مطلب شغل ان کا شغل ہے. جو پاکستان کی کچھ پولیٹیکل ریلیجس پارٹیاں ہیں جن کی تھوڑی بہت پارلیمنٹ کے اندر بھی نمائندگی موجود ہے, ان کا خیال ہے کہ یہاں کے بچوں کے دلوں کے اندر پاکستان کے خلاف, فوج کے خلاف اور پاکستانیت کے خلاف اتنا زہر بھر دیا جائے کہ آپ ٹی ٹی پی کو بھول جائیں گے, آپ طریقے طالبان افغانستان کے افغانوں کو بھول جائیں گے جو یہ بم بنا کے ڈالیں گے. قومیت ان کی مشکوک ہوگی, پار سے آئے ہوں گے, یہاں پہ
2 نمبری 3 نمبری کر کے شناختی کارڈ وغیرہ بھی بن گیا ہوگا. اب وہ بظاہر تو پاکستانی ہوں گے لیکن اندر سے پاکستان سے شدید نفرت کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ نفرت انکلکیٹ کی جائے گی ان کی دماغوں کے اندر. وہ جو مولانا صاحب ہیں وہ ایکٹیو تو بہت ہو چکے ہیں اور قانون بھی نیا بنوا لیا انہوں نے اپنی مرضی کا مدارس کا, لیکن یہ خوفناک جو بم آ رہا ہے نا, یہ آپ انڈیا کو اور افغان لوگوں کو بھول جائیے گا جو یہ بم مدارس سے پھوٹنے والا ہے. اور اس وقت ان لوگوں کی ذہن سازی تقریباً کی جا چکی ہے, پوری یہ نسل پیدا کر رہے ہیں یہ مدارس. تو ایسے مدارس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اور جن کو انکریج کرنا چاہیے ان کا میں نے نام لے دیا. ولاگ بہت لمبا ہو گیا جو ہیں اس حوالے سے. مفتی عبد الرحیم صاحب جو ہیں وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ پوری دیوار بنے ہوئے ہیں جی, آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو جن کے خلاف کھڑے ہیں ان پہ بھی نظر رکھیے. ہم تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.